حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے. تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جو شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ. کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے. تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ اچھا. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جنتک، یہ اسی کی تکمیل ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات پہ اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے. اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا. وہ خودکشی کی طرف جائیں گے. اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہلکی. تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں. اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی، یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا، معذوری سے ہمیں بچانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، صحت کو فوکس نہیں کر رہے. آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نخواستہ، کیسی اندھیر زندگی ہے. سننے کی طاقت چلی جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں. تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں، دنیا میں بھی لذت، اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں. تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہے بھائی. کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ان کے اثرات باقی رہے، قیامت کے دن فائدہ ہوئے. ان آنکھوں سے ہمیں، ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی، تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں. آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی، اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے. ماں باپ کی زیارت کی، بیت اللہ حج کی، اللہ کے گھر کی زیارت کی. تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے، اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں، کچھ کو آپ جانتے ہیں، بہت سو کو نہیں جانتے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا، دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا.
دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے، اس کا مفہوم سوچ سوچ کے، اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا، کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو. آج آپ دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے، وہ کیا بزنس. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، صحت. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بیوی ٹھیک ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے، یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار ابا ٹھیک ہو جائیں. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار میرے بال نہیں ہے سر پہ، میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے، میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہیں، میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے، اس کی بھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں، سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو، آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں آپ بیٹھے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس میں دیتا ہوں دعا میں. اچھا میں جمعے کی نماز کی بات ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو، بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو، آخرت صحیح ہو جائے. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی، بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے، عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا، یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، فلاں ڈاکٹر. وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں، نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ڈرپ چڑھ رہی ہے، بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں، ختم نہیں ہو، بس یہ دعا کرو، یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ. وہ اللہ سے مانگ بھی رہے گے شفا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، یہ نہیں. ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے اللہ ہم کمزور ہے ٹھیک کر دے. بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت. کمپیئر ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اکبر ہمنا، سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو. آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف. تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا. اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے. آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط، علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط، صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط. تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ.
ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہاں تک دعا ہے یہ، اور بہت ساری دعائیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے، اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے. سب سے محبت ہو، لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو، وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں، تجھے ناراض نہ کروں. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے، چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا. وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے، لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے. اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ، جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں. جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی، نماز نہیں چھوڑ سکتا میں. ہوتا ہے نا، باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمارے ایک رشتے دار تھے کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، شپ پہ تھے کیپٹن. تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہوئے نانا ہمارے، یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا. پھر یہ تو بیمار ہو گئے، وہ ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں، بس اب دنیا سے جانے والے. انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے خود. کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی. صحیح ہے نا، پکڑو چھٹی دینی ہے تمیز سے دو، نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہا ہوں یہاں پہ. کمپنی بعد میں، باپ کون ہے؟ پہلے. خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی. انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے، تو بھائی چھٹی دو مجھے، نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. غیرت ختم نا، مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے. تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا، نہیں تو سر میں مجبور ہوں. بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی. تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی، تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہو. اس نے کہا میں یہ جاب، حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے، سلیکشن ہو چکا تھا ان کو، لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب. اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. تو جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا، سست ہوں، کاہل ہوں، تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار؟ کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا، ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا، تو نالائق تھا، لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے، باس کو دیں گے کہ تو کہہ دے نماز چھوڑ دو، تو ہمارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو، ایسے موقع پہ آدمی کہتے ہیں ابا میرا آج تو میرا موڈ بن گیا، میں کیسے چھوڑ دوں نماز؟ تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی. جو کرنے والے ہوتے ہیں، باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچا گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے، اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں، آپ بد کلامیاں شروع کر دیں، عزت دینی چاہیے، لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو، اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی. کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں. اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی، غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے، نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وَجَعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْتَ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. پھر یہ ثانوی درجے میں ہو. اور آخری جملہ اس دعا کا
وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ اے اللہ، جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں، کسی کا کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا، ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا، گاڑی آ گئی، پیسہ آ گیا، تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا، مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے، اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی، اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا، تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو، مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا، مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے گاڑی نہیں چاہیے بھائی، کون مستغنی تھوڑی ہے اللہ سے، سب کچھ چاہیے، لیکن جو لذت ہو نا، لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو، ان ٹکڑوں میں، کھلونوں میں، لذت کس میں ہو؟ آخرت میں، تجھ سے تعلق میں۔ تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ، کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا، ہم کن کن دعاؤں پہ بیان کرتے ہیں، تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے، اتوار کو آسانی کے لیے، ترتیب کے لیے، تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے۔ آج کیا ہے، ہر چیز ہجامہ میں، ہر بیماری کا علاج، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی ہجامہ کرو اس کا، بھائی ہجامہ کرو اس کا، بھائی کسی ایکسپرٹ سے معلومات لے لو کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ تو طب سے متعلق، میڈیکل سائنس سے متعلق احادیث میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ اس کو ایز اٹ از نہیں لے لینا، اس کو طب کے ماہرین اور جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں ان کی رہنمائی میں لینا ہے۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات، تو تبھی میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کلونجی کس بیماری میں کس طرح سے لینی ہے، اور شفا تو ہے اس میں، یہ تو میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے، شہد میں شفا ہے۔ شوگر کے مریض پہ پابندی ہے، اب شوگر کا مریض کہہ رہا ہے قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور کھائے جا رہا ہے، انا للہ ہو جائے گا اس کا۔ کہ آج کل نا جس کا دل چاہتا ہے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے، میڈیکل سائنس کے نام پہ، رقیہ کے نام پہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج جس نے طب کا منجن بیچنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل والے آئے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے فصد نہیں ہوتا ہجامہ اور خون نکالنا، وہ جو مریض جا رہا ہے ٹیکا لے کے، سرنج لے کے خون نکال رہے ہیں، حدیث کوٹ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فصد ہے، خون نکالنا ہے، اس میں شفا ہے۔ تو بھائی فصد میں شفا ہے، یقیناً ہوگی، جب پیغمبر نے فرمایا، اگر وحی کے ذریعے فرمایا ہے ہجامہ کے بارے میں، تو ہے کہ جبریل نے مجھے بتایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اس حدیث کی بیس پہ ہجامہ سینٹر کھول لے۔ دنیا میں کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو ایکسپرٹ کے بغیر اور ریسرچ کے بغیر آپ اس کو صرف حدیث کا حوالہ دیکھے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اشارہ دے دیا ہے، اور وہ بھی وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ اگر ایسا ہی ہوتا جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو کیا صحابہ نے ہر بیماری میں کلونجی کھانا شروع کر دی تھی کیا یہ حدیث سن کے؟ بولو بھائی، یا طبیب ختم ہو گئے تھے اس زمانے میں؟ قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے، تو مراد یہی ہے نا کہ ہر بیماری سے شفا ہے، تو کیا کچھ بھی ہوگا آپ شہد کھائیں گے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دے کے؟ اب کوئی حکیم صاحب کلینک کھولیں اور شہد کی مختلف طریقوں سے وہ چیزیں بنا بنا کے پبلک میں پھیلانا شروع کر دیں کہ کینسر کا بھی علاج ہے، سر درد کا بھی علاج ہے، ٹی بی کا بھی میرے پاس علاج ہے، اور شہد سے علاج کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے بھائی تمہارے پاس یہ تحقیق کہاں سے آئی کہ کینسر کا اس طرح سے شہد میں علاج ہوتا ہے، ٹی بی کا اس طرح سے علاج ہوتا ہے؟ وہ کہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو اس سے کہ 1400 سال سے کہہ رہا ہے قرآن، تو کلینک آج کھل رہی ہے؟ نہیں یاری بات، کلینک تمہاری آج کھل رہی ہے نا، قرآن نے اشارہ دے دیا ہے، باقی کس طرح سے شفا ہوگی، بیماری سے بھی کون سی بیماریاں مراد ہیں۔ دیکھو قرآن و سنت میں جب بھی کوئی لفظ کل کے ساتھ کہا جاتا ہے نا، ہر کا لفظ، تو یہ ہر اضافی ہوتا ہے، یہ حقیقی نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھو ذرا، اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے مقابلے میں کہا جا رہا ہوتا ہے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے کہ ملکہ سبا نے کہا، یہ جو ہدہد تھا نا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ایک عورت ہے جو بادشاہ بنی ہوئی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز دے دی اللہ نے اس کو۔ کیا کر دیا ہے؟ ہر چیز دے دی ہے۔ تو کیا مطلب ہر چیز تھی اس کے پاس؟ ظاہر ہے ہر چیز تو اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے
تمام شے اشیاء اس کا تن تنہا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز ہم نے اس کو دے دی تھی۔ تو بھائی یہاں ہر چیز یا کلن کا مطلب تمام کا مطلب، یہ اضافی کا مطلب بعض چیزوں کے مقابلے میں کسی چیز کو ملحوظ رکھ کے تمام کہا جا رہا ہے۔ یعنی گورنمنٹ چلانے کے لیے جو ضروری لوازمات ہوتے ہیں، کامیاب حکومت چلانے کے لیے جو اسباب اور وسائل اس زمانے میں چاہیے، اس زمانے کے لحاظ سے حکومت چلانے کے تمام اسباب اور وسائل اللہ نے اس کو دیے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہر چیز دے دی، اس کے بعد ٹینک بھی تھے، توپ بھی تھے، ورنہ تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو وہ کیوں آ جاتی سلیمان علیہ السلام سے مذاکرات کے لیے؟ وہ آئی اس چکر میں، اس کو پتا تھا کہ اگر یہ حق پر ہیں تو یہ غالب آئیں گے اور ہم میں عزت دار لوگوں کو رسوا کر دیں گے، فتح یاب ہو کے داخل ہوں گے۔ جو جس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈرتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، جب بھی حدیث میں آتا ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، اس میں ہر چیز کا علاج ہے، تو وہاں ہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ چند کامن بیماریوں کو ملحوظ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ہر بیماری کی شفا کس میں ہے؟ کلونجی میں ہے یا شہد میں ہے، اور وہ بھی مبہم حدیث ہے۔ کس طرح سے ہے یہ نہیں بتایا، یہ بھی نہیں بتایا کس طرح سے۔ عین ممکن ہے اس سے مراد ہو بعض بیماریوں کی جو بیس ہے نا، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی کچھ بیس ہوتی ہیں، کچھ بیس دیکھو، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ تمام چیزیں عام طور پر جو بڑھتی ہے موٹاپے سے بڑھتی ہے نا۔ تو اب اگر میں کہوں کہ تم اپنا موٹاپا ٹھیک کر لو، ہر بیماری سے شفا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نا یار کیا کریں، دیکھو آپ تھے گول، لمبائی اور چوڑائی کیا تھی آپ کی؟ برابر۔ آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد رہتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر کا خطرہ ہے، پتہ نہیں چکر آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری تمام بیماریوں کا علاج اس میں ہے کہ تم وزن کم کر لو، بلکہ ڈاکٹر یہ کہے گا آج کل تمام بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ لوگ اپنا وزن کم کر، کہتے ہیں نا ڈاکٹر۔ تو کیا تمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے سر پہ بال نہیں اگ رہے، بیماری ہے، تو کیا وزن کم کر لو بال اگائیں گے؟ میں حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ بھائی ڈاکٹر جب کہتا ہے ہر بیماری سے شفا ہے تو اس کا ہر کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ کائنات میں ایڈز کا بھی علاج بھی اسی میں ہے کہ آپ وزن کم کر لیں، یا ٹی بی ہوئی ہے تو اس کا علاج بھی اسی میں ہے۔ بھائی بہت ساری کامن بیماریاں، ان کامن میں سے تمام بیماریوں کا علاج کس میں ہے کہ آپ اپنا وزن کم کر لیں، جو کامن بیماریاں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو وہاں ہر کا مفہوم بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں اس زمانے کے لحاظ سے ایک محدود مفہوم ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی وجہ سے صحابہ نے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھا کہ اب ہمیں جو بھی بیماری ہوگی ہم کلونجی کی پھکیاں کھانا شروع کر دیں گے۔ تو صحابہ حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے یا ہم سمجھتے ہیں؟ بولو نا۔ تو کہیں دیکھا صحابہ کے دور میں کسی حکیم نے کوئی کلینک کھولی ہو اور ہر چیز میں کلونجی ڈال ڈال کے علاج کر رہے ہیں اس کا؟ آج کیا ہے، ہر چیز ہجامہ میں ہر بیماری کا علاج، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی ہجامہ کرو اس کا، بھائی ہجامہ کرو اس کا۔ بھائی کسی ایکسپرٹ سے معلومات لے لو کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ تو طب سے متعلق، میڈیکل سائنس سے متعلق احادیث میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ اس کو ایز اٹ از نہیں لے لینا، اس کو طب کے ماہرین اور جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں ان کی رہنمائی میں لینا ہے۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تبھی میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کلونجی کس بیماری میں کس طرح سے لینی ہے، اور شفا تو ہے اس میں، یہ تو میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ شہد میں شفا ہے، شوگر کے مریض پہ پابندی ہے۔ اب شوگر کا مریض کہہ رہا ہے قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور کھائے جا رہا ہے، انا للہ ہو جائے گا اس کا۔ نہ قرآن غلط ہے نہ شہد میں شفا، یہ بھی نہیں ہے کہ شہد میں شفا نہیں ہے، لیکن شوگر کے مریض شہد ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ شوگر خود بھی تو بہت سی چیزوں میں طاقت قوت کا ذریعہ بنتی ہے نا، آپ ہی کے اپنے غدود خراب ہو گئے تو اس میں پھر انسان اپنے آپ کو برا کہے۔ تو میں یہ اتنی لمبی ڈیٹیل میں نے اس لیے بیان کی ہے میرے بھائی کہ آج کل نا جس کا دل چاہتا ہے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے، میڈیکل سائنس کے نام پہ، رقیہ کے نام پہ بھی بہت ہو رہا ہے۔ بار بار میں بتاتا رہتا ہوں، آپ جب بھی کسی عامل سے کہیں گے کہ بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس پہ جادو ہے، تو دو جواب دے گا، ایک یہ کہ کیا جادو برحق نہیں ہے، نمبر دو ہم نے یہ علم کیا ہوا ہے۔ یہ اتنا پھیل رہا ہے نا عملیات کہ ہم چیخ چیخ کے تھک گئے، مگر پھیلے ہی جا رہے ہیں، لوگ نہیں ہماری باتوں پہ عمل کر رہے۔ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ آپ پہ بھی لگ رہا ہے جادو ہے،
مسلمان کبھی، ان کو نہیں کہہ رہا، عام نارمل بات کر رہا ہوں، مسلمان جب تک جادو ٹونوں میں اور عملیات میں پڑا رہے گا نا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. انگریز کے کو کوئی پریشانی آتی ہے وہ اس کے اسباب پہ غور کرتا ہے کہ یہ پریشانی گھر میں کیوں آئی، یہ ہماری کون سی حماقت ہے کہ کنٹری میں یہ پریشانی آئی یا گھر میں یہ پریشانی آئی. مسلمان کے پاس جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کوئی بزرگ اس کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہے، تو زندگی برباد تمہاری، اب گئے کام سے، اب کبھی بھی تم ٹھیک نہیں ہوگے. سمجھتے ہو؟ بس گئے، برباد ہو گئی زندگی. جس کمبخت عامل کے پاس کوئی خاتون چلی گئی نا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، جادو کیا ہوا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے نا. لڑکے مارکیٹ سے، اچھے لڑکے جو شادی کے قابل مارکیٹ سے شارٹ ہیں، وہ کر نہیں رہے، لڑکیوں کی بھرمار ہے. تو حل یہ تھا کہ کسی کی دوسری بیوی بن جاؤ، وہ زہر کا پیالہ پی لے گی، دوسری بیوی نہیں بنے گی. اور نہیں مجھ پہ کچھ کیا ہوا ہے کسی نے، تو برباد کرو اپنی زندگی. عامل، اور یہ عامر خود ہی لٹو ہوگا تھوڑے دنوں میں، دیکھنا یہ خود بھگائے گا تمہیں گھر سے. عامل اور بغیرتی ایک چیز کے دو نام ہے، یاد رکھو، خوب سمجھ لو. اور میرے سامنے خدا، مجھے ڈپریشن میں جاتا ہوں میں، غصہ آتا ہے، میری رگ دماغ کی پھڑکنے لگتی ہے ان عاملوں کا. خدا کی قسم، جس کے چہرے پہ زیادہ نور ہے نا وہ بڑا شیطان ہے عاملوں میں، کیونکہ چہرے کو کیش کرا رہا ہے وہ بغیرت. اور اگر ان میں کوئی نیک ہے، بعض نیک بھی ہوتے ہیں، میں غلو نہیں کرتا کسی کی مخالفت میں، غلو نہیں کرتا. میں کہہ سکتا تھا سارے فراڈی ہوتے ہیں، نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن علوم ان کے پاس بھی نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ وہ عملیات کر کر کے ان کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے، آؤٹ. اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو کے بھی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ جن ہے، اس پہ جادو ہے. وہ اس کا اپنا دماغ بھائی بزرگ کا بھی تو دماغ خراب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بزرگ بھی میرے بھائی انسان ہوتا ہے. گرمی جب ہوگی تو بزرگ کو گرمی لگے گی، سردی ہوگی تو بزرگ کو سردی لگے گی. وہ کوئی ربڑ کا بنا ہوا، لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. تو جب وہ چلے کاٹے گا بیٹھ کے عملیات سیکھنے کے لیے، تو اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، انسان دماغ ہمیشہ اسی کا نارمل ہوتا ہے جو نارمل لائف گزارے، جیسے سب گزارتے ہیں. جو عام نارمل لائف سے ہٹے گا سب سے پہلے اس کی کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. اس میں بزرگ اور غیر بزرگ سب برابر ہیں. تبھی تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نیچرل اور نارمل لائف ضروری ہے. ابے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ دیکھو، جو زیادہ پڑا ہوا ہے نا، تسبیح صبح لگا ہوا ہے، دوپہر بھی، اور پھر ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور نہ لوگوں سے میل ملاپ، اور بالکل ہر وقت تلاوت، دعا. ہوتے نہیں ایسے آج کل بزرگ، بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہر وقت اور بس اللہ 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 اللہ. تو تھوڑے دنوں میں یہاں سے کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ تہجد میں روتے بھی ہیں، لیکن اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، صحابہ سے ہنسی مزاح بھی کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری بھی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی بھی کر رہے ہیں، آپ شادیاں بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج جب بزرگ بنے گا تو سب سے پہلے شادی لیس، کہ نہیں حضرت جی کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں، رشتہ مشتہ، یہ حضرت کو یار کن چکروں میں ڈال رہے ہو مفتی صاحب، خود تو برباد ہو گئے، حضرت جی کو بھی برباد کر رہے ہو. نہیں یہ بات سمجھ میں. بعض دفعہ حضرت جی شادی نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے، پھر وہ آگے میں سینسر بورڈ بھی ہمارے بیان میں بیٹھا ہوتا ہے، میں خود ہی سینسر کر دیتا ہوں. کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں. خیر، نارمل لائف، نیچرل لائف. دیکھو، یہ جو عبادت ہے نا، یہ بھی نارمل اور نیچرل ہے. جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ بھی نیچرل ہے. جو یہ نہیں کرتے وہ بھی، ان کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے. گورے کی سیٹنگ ہی تو آؤٹ ہوئی بھی ہے اوپر سے، تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے، نکاح کو ختم کر کے زنا کو، ابا اولڈ ہاؤس اور حقوق کی بات پھر بھی کر رہا ہے. ویمن رائٹس، ویمن رائٹس. ابے کیسی ویمن رائٹس ہے؟ بیوی کو ایک کپ چائے تو پلا دے. نہیں جی ویمن رائٹ، تو کھوپڑی آؤٹ ہونے کی تو علامت ہے. یار مجھے ایک بات بتاؤ، نہیں بتاؤ رہنے دو، یہ بات میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں نا، اس لیے میں نہیں یہ پوچھ رہا آپ سے. اگر کھوپڑی آؤٹ نہ ہوئی ہوتی تو ہومو سیکسولیٹی کو کم از کم لا کا حصہ نہیں بناتے. یہ تو گدے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے. اچھا، مجھے بعض لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کی ریسرچ پوری نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہے یہ عمل. دیکھو، جب کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا یہ بڑی طاقتوں نے، تو ریسرچ کے نام پہ کچھ بھی بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے. جو عام چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اللہ نے لوگوں سے اوجھل نہیں رکھی ہوتی ہیں. آپ بھی انسانوں میں پیدا ہوئے، انسانوں میں بڑے لاکھوں جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے میل کو میل کے ساتھ کراس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب پتہ نہیں کون سے افریقہ کے جنگل سے کسی بندر کی ویڈیو بنا کے انہوں نے یوٹیوب پہ شائع کر دی کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ساری دنیا کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ چند سائنسدانوں کو کیوں نظر آ رہا ہے یہ؟ تو یہ تحقیقات ہمارے سامنے پیش مت کیا کرو. یہ میل کا میل کی طرف میلان اور عورت کا عورت کی طرف، یہ گدے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے.
اب کسی گدھے کی رپورٹیں ہمارے سامنے اگر سائنسدان پیش کر دیں گے، اس رپورٹ کو اٹھا کے ہم دیوار پہ مار دیں گے، ہم کہیں گے اس کے لیے رپورٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صبح شام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک نیوٹرل آدمی نے آج تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی ہوگی، نہ کسی گاؤں میں، نہ کسی صحرا میں، نہ کسی دیہات میں۔ ہمارے یہاں تو گدھے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، ایک بھی گدھا ایسا نہیں ہے، گدھا ہونے کے باوجود ایک بھی گدھا ایسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے جنگلوں میں کون سے گدھوں کی رپورٹیں مل گئی ہیں۔ تو ان رپورٹوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے۔ جیسے ڈاروین نے جب کہا نا بندر سے انسان بنا ہے، تو رپورٹیں وہ بھی لے آیا تھا بہت ساری، کہ وہ ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے، وہ آدھا بندر ہے آدھا انسان ہے، نیچے سے وسیم بھائی لگ رہا ہے اوپر سے بندر لگ، اس طرح کی جو نا انہیں نکالے ہیں۔ ہاں، سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ تجھے ایک فلاں جگہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ تو کروڑوں نسلیں ہونی چاہیے تھی، کروڑوں ڈھانچے ہونے چاہیے تھے، جو بندر سے انسان کی طرف آتے ہوئے راستہ طے کر کے آئے ہیں، تو کروڑوں ڈھانچے ہونے چاہیے نا اس کے۔ وہ ایک سائنٹسٹ کو افریقہ کے جنگل میں، ایک کو انٹارکٹیکا میں کیوں مل رہا ہے؟ ابے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تحقیقیں علم کے لیے نا سب سے پہلے کیا چاہیے؟ کھوپڑی۔ بار بار میں بتاتا ہوں نا، ہمارے فرمایا کرتے تھے جتنا علم ہو نا اس سے 10 گنا زیادہ عقل ہوگی تو اس علم کا فائدہ ہے۔ عقل کے بغیر جب علم آتا ہے نا تو وہ علم گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان خود بخود بن کے آ گیا ہو، یا کوئی سیل خود بخود وجود میں آ گیا ہو۔ کہتے ہیں نا ایک سیل تھا اس سے یہ ڈیوائیڈ ہوتے چلے گئے، یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن۔ نر مادہ کیسے بن گئے؟ ان کے ملاپ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا؟ فطرت نے اتنی ذہین ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کر لیا، اٹ ازنٹ پاسبل میرے بھائی، یہ ممکن نہیں ہے، چاہے سارے سائنسدان اس پر متفق ہو جائیں۔ اللہ میاں تو اس سے بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ میاں کہتے ہیں لن یخلقوا الذباب، تم کہہ رہے ہو فطرت نے اپنے آپ کو بنا لیا، تم سارے سائنسدان مل کے ایک جاندار مکھی نہیں پیدا کر سکتے، نہیں یہی بات سمجھ میں؟ اور کہہ رہے ہو مکھی خود بخود پیدا ہو گئی ہے بھائی، اور مکھی سے عجیب چیز انسان ہے، وہ بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ تو بات سے بات چلتی ہے، کیا کریں یار؟ قیام تام وہ پہلے ٹاپک مکمل کروں، یہ جو میں لے کے چل رہا تھا۔ ابے یہاں جو آیا تھا نا، میں یہ ڈاروین سے پہلے کدھر تھا؟ میں ریورس کا بٹن تھوڑا سا کرنا، ڈاروین سے پہلے میں کدھر تھا؟ جن جنات پہ نہیں، اس کے بیچ میں کسی ٹاپک پہ چل رہا تھا میں۔ بڑے مسائل ہیں یار پاکستان۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کا حافظہ خراب ہو گیا، تو اتنے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی یاد نہیں، تو پھر ہم میں آپ میں کیا فرق ہے؟ تو جن چڑیل بھوت کی بات چل رہی تھی، عملیات کی بات چل رہی تھی، تو میں ان کے خلاف، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے عامل 2 نمبر بولو نہیں ہوتے، کچھ 1 نمبر ہوتے ہیں، لیکن عملی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ۔ اب لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ سیٹنگ کیسے آؤٹ ہو گئی؟ تو بزرگ کو جب سردی ہو تو سردی لگے گی کہ نہیں لگے گی، گرمی ہو تو گرمی لگے گی کہ نہیں؟ یہ کوئی کہے کہ بزرگ ہو کے سردی کیسے لگ رہی ہے؟ سردی لگنا اس کی علامت ہے کہ بزرگ ماحول کے اثرات بولو قبول کرتے ہیں۔ گرمی ہوگی تو بزرگ کو بھی گرمی لگے گی، اس کا مطلب باہر کے اثرات بزرگ قبول کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، دماغ پہ چوٹ لگی، تو دماغی توازن بگڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کوئی کہے یہ چونکہ نیک ہے، ان کے سر پہ جتنی کوک کی گیند بھی کھینچ کے مار دو گے ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا، اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بزرگی تو اعمال کو کہتے ہیں نا۔ تو ایسا ہی یاد رکھو، جو جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے چلا کشی کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، وہ چونکہ نارمل روٹین پہ نہیں ہوتے، تو جو بھی نارمل روٹین پہ نہیں ہوگا اس کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہوگی میرے بھائی؟ آؤٹ۔ اچھا، بہت سے عامل کہہ سکتے ہیں ہم تو نارمل روٹین پہ، ہم صبح اٹھتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہا دھو کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی دیکھو، بعض دفعہ روٹین تھوڑی سی چینج ہوتی ہے آپ کی، لیکن ایک تصور دماغ میں رکھ کے جب چینج ہوتی ہے نا، تو تھوڑی سی چینج ہی دماغ کی کو آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں 100 دفعہ صبح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ پر تسبیح پڑھوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، 100 کے بجائے 1000 دفعہ بھی پڑھوں گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ دماغ اور صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھوں گا یہ سوچ کے کہ مجھے جنات بھگانے کا علم آ رہا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ یہ تصور قائم کر کے کہ مجھے اب میں عامل بن رہا ہوں، اب مجھے جن چڑیل بھوت پہ پاور آ رہی ہے، اب میں حصار کا، یہی ان کے نا دماغ میں یہ چیزیں ان کے استاذ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم جب یوں کر کے یہ تسبیح 100 دفعہ یا 1000 دفعہ صبح پڑھو گے تو یوں جن چڑیل بھوت تمہیں نظر آنا شروع ہوں گے، پھر دیکھنا اس دن ایک سایہ آئے گا، وہ سائے پہ تم کنٹرول کرنا۔ جب یہ تصور میں 50 دفعہ بھی کافی ہے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ کرنے کے لیے، نہیں یہ بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ نارمل انسان کا کام ہے ہی نہیں، کوئی اس طرح سے نہ جن پہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ چڑیلوں پہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ کوئی حصار وسار اس طرح سے آتے ہیں انسان۔ تو عامل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جو نیک عامل ہیں، بہت تھوڑے ہیں لیکن کچھ ہیں بھی نیک، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب بیٹھ کے چلے پڑتے ہیں کہ اس طرح مجھے جادو ٹونا آ رہا ہے، آ تو کچھ بھی نہیں رہا، لیکن جب کوئی چیز ہے آ ہی نہیں رہی ہے
اور آپ تصور کرو کہ آ رہی ہے تو تصور کی وجہ سے دماغ کیا ہوگا؟ تصور کی دنیا اتنی مضبوط ہے نا آپ کی کھوپڑی کو سیدھا کرنے کے لیے بھی الٹا کرنے کے لیے بھی، کہ تصور کے ساتھ تھوڑا ذکر صحیح سمت میں ہوگا بہت فائدہ پہنچائے گا، غلط سمت میں ہوگا کھوپڑی آؤٹ کر دے گا۔ مثال کے طور پر میں اکثر بتاتا ہوں نا، جو صوفیہ کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، ان میں ایک تسبیح جس کو اثبات و نفی کا ذکر کہا جاتا ہے، ہم بھی کرتے تھے، وہ اب بھی کبھی موقع ملتا ہے تو کرتے ہیں، سنت نہیں ہے وہ، لیکن اس تصور کے جمانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ذکر میں فائدہ بہت زیادہ۔ ذکر کے دو مقصد ہیں، ایک اللہ کو یاد کرنا اور ایک دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا۔ تو جب آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ تصور کے ساتھ کہ میرے دل سے لا الہ پہ تصور کریں، اللہ کے سوا ہر چیز کی محبت نکل رہی ہے، اور الا اللہ کا مطلب صرف اللہ جا رہا ہے میرے دل میں۔ اس تصور کے ساتھ جب آپ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو جو اللہ کی محبت جتنی مضبوطی سے پیدا ہوتی ہے دماغ میں، اللہ کی محبت کا جو تصور بنتا ہے وہ بغیر دھیان کے پڑھنے سے 1000 دفعہ پڑھنے سے بھی نہیں بنتا۔ وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو کسی آدمی کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا، تبھی تو کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی نا۔ ابے ایک آدمی W11 میں بیٹھا ہے، مجھے پتا ہے W11 لانڈی نہیں جاتی، لیکن مثال لانڈی کی اچھی ہے اور بس W11 اچھی ہے، تو میں مثالوں میں W11 کو لانڈی پہنچا دیتا ہوں میں، حالانکہ ویسے جاتی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب آپ کراچی میں زندگی گزر گئی، آپ کو یہ نہیں پتا W11 لانڈی نہیں آتی ہے، تو اسٹیشن لانڈی کا بتانے میں مزہ آتا ہے کیونکہ یہاں سے بہت دور ہے، اور بس W11۔ تو ایک آدمی W11 میں بیٹھا ہے، لانڈی جا رہا ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اسی سیٹ سے اس کو محبت ہو گئی، سیٹ خریدنے کے چکر میں لگا ہوا ہے بھائی، پیسے ہیں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کرائے کے گھروں پہ رہنا پتا چلے گا، بڑا مشکل کام ہے ہر مہینے کرایہ دینا، اپنا گھر ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے پاس ہر مہینے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں، اور گھر کیسا ہونا چاہیے؟ اپنا۔ یہ تو سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اپنا گھر اگر اضافی اللہ نے بہت پیسہ دیا تو میں پھر منع تھوڑی کرتا ہوں، میں ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں پھر آخری درجے میں، اور میرے بیان سن کے اعتراض ان کو ہوتا ہے جو کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہے، کہہ رہے ہیں یار گھر تو اپنا ہی ہونا چاہیے۔ تو تمہارے پاس جب پیسہ نہیں ہے تو مسافر خانہ ہے میرے بھائی، کرائے پہ رہتے رہو، مزے اڑاؤ، اس کو پیٹ کاٹ کاٹ کی نہیں پراپرٹی بناؤ، تھوڑے دنوں میں جنازہ اٹھنے والا ہے۔ خیر، آپ نے کیا کیا کہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا یہ سیٹ کتنی اچھی ہے، چپک گئے سیٹ کے ساتھ، دوستوں کو فون کر کے بتا رہے ہیں مجھے W11 میں کھڑکی والی سیٹ ملی، فخر بھی کر رہے ہیں، اور بڑی زبردست سیٹ ملی ہے، ٹیک لگا کے جا رہا ہوں، میرے ساتھ جو انکل بیٹھے ہوئے ہیں بدبو بھی نہیں آ رہی ان سے، گٹکا بھی نہیں کھا رہے، وہ بڑا مزہ آ رہا ہے، واہ۔ تو آپ کا دوست تھوڑی دیر میں فون کر کے کہے گا مجھے لگتا ہے تیری اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے، اور پھر آپ سیٹ پہ بیٹھ کے یہ بھی کہہ رہے ہو کہ بھائی جو W11 میں سفر نہیں کر رہے، جو پیدل آ رہے ہیں وہ بھی اسے بغیرت ہیں، ان کے پاس W11 کے پیسے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یوں ہیں، تو وہ بھی کہیں گے ہم بغیرت ہیں نہیں ہے، تیرا دماغ اوپر سے کیا ہو گیا ہے خراب، کہ تو آگے جا کے اسٹیشن پہ اتر جائے گا، اس سفر کو تو کیا سمجھ رہا ہے، اپنی بس سمجھ رہا ہے، اپنی سیٹ سمجھ رہا ہے۔ تو جب انسان دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا تو اوپر کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا صوفیہ کرام ذکر کرواتے ہیں، اس سیٹنگ کو ٹھیک کرنے کے